MSP اور ڈپٹی MSP اکثر یہ ہوتا ہے وہ ڈیوٹی سے غائب ہوتے اور پھر جو آفس سے باہر نہیں نکلتے. ایک صبح چھوٹا سا راؤنڈ کر لینا راؤنڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ان دا پیپل. آپ کو آن ٹوز ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ کیا. دفتر میں بیٹھ کے آپ نے ایسا کیا کر لینا ہے. میں بھی دفتر میں زیادہ نہیں بیٹھتی اور یقین کریں جس دن میں دفتر میں بیٹھتی ہوں اس دن کام ہوتا ہے. جب میں باہر نکلتی ہوں اور کسی دورے پہ جاتی ہوں تو اس دن جو میرے پہ دنیا کی ریالٹیز کھلتی ہیں وہ دفتر میں بیٹھ کے پتہ نہیں چلتی. ایئر کنڈیشن دفتر میں سب کچھ اچھا لگتا ہے باہر بھی بہت اچھا موسم ہے. ایسا نہیں ہے. باہر نکلیں, لوگوں کو اویلیبل ہوں, ایک سسٹم بنائیں. آپ کا میرا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, پورا ایویلیویشن کا سسٹم ہے. آپ کا بھی اپنے اسپتال میں پورا کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نرس رشوت لیتی ہے, کون سا وارڈ بوائے رشوت لیتا ہے, کون سا سیکورٹی گارڈ رشوت لیتا ہے, اور اس کے خلاف ایکٹ کریں. جو آپ نے آؤٹ سورس کیے ہیں صفائی کے جو فنکشنز ہیں وہ اگر کام نہیں کر رہے تو خدا را اس کے خلاف ایکشن لیں. اپنے لوگوں کو پیپ ٹاکس دیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ یہ آپ کا خدمت ہے, اس کو انجام دیں ورنہ اس کی بہت بڑی جواب دہی ہے. کمپلینٹ سنیں, ان کی ریزولوشن کریں, اسٹاف کی اٹینڈنس لیں. وہاں پر دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. اور پیشنٹس کو کالز کریں, پوچھیں کہ فیڈ بیک لیں لوگوں کا. آج کے بعد مجھے چینج نظر آنا چاہیے اور ہم نے ایکسٹینسو ٹریننگ کرائی ہے سب کی, جہاں جہاں ضرورت ہے. ہم نے تقریباً کتنے ہزار نئے ڈاکٹرز, 1500 نئے ڈاکٹرز ہم نے رکھے ہیں, اور بھی آ رہے ہیں, تاکہ کوئی بھی جو ایمرجنسی ہے یا کوئی بھی آؤٹ پیشنٹ ہے وہاں پر لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. پلیز الائن یور آپ کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, الائن دیم ود دا گلوبل بیسٹ پریکٹسز, ناٹ اونلی گلوبل پریکٹسز. روبسٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا میکینزم ہر MS کے نیچے ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کون ڈیوٹی پہ نہیں ہے, کہاں گند پڑا ہوا ہے, کہاں پیشنٹ کی لانگ کیوز ہیں ان کو اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. یو شوڈ ناٹ بی سین سٹنگ ان یور آفیسز. اگر کوئی نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی باتھ روم کی پرابلمز ہیں, پلیز اس کو ریپیئر کرائیں, فوراً ٹھیک کرائیں. ہم نے 5000 سے 6000 نئی نرسز بھی رکھی ہیں. ابھی بھی نرسز کی شارٹیج ہے, تو پلیز انشور کہ آپ کے جو لوگ بھی ہیں ڈیوٹیز پہ وہ پریزنٹ ہونے چاہیے. یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ امانت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپرویژن کے لیے بٹھایا ہوا ہے. یو آر دا چوزن ونز, آئی ایم دا چوزن ون. اور چوزن ون یہ نہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے, ہمارے پاس ٹھنڈا کمرہ ہے, ہمارے پاس پروٹوکول ہے. یہ چوزن ون نہیں ہے. چوزن ونز آر دوز جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. یو آر دوز چوزن ونز, یو آر دوز چوزن ونز. Fear align your day-to-day decisions, day-to-day performance, day-to-day work. اللہ تعالیٰ کو یہاں رکھیں, آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے راستے بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی پوزیشن, آپ کا ایک سگنیچر, ایک سائن, آپ کی ایک انسٹرکشن, آپ کی ایک میٹنگ, آپ کا ایک SOP کتنی جانیں بچا سکتا ہے, کتنی دکھی انسانیت کے کام آ سکتا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے. اور جو پیشنٹس کی زندگی ہے, پیشنٹس کی جو ویل بینگ ہے, اٹ ڈپینڈز آن یور ویجیلنس. جتنے آپ ویجیلنٹ ہوں گے اتنی زندگیاں بچیں گی, اتنی لوگوں کی دکھ دور ہوں گے. اور کیونکہ ہاسپٹل کا جو دروازہ ہے وہ آخری دروازہ ہے جس کو وہ کھٹکا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ One moment of negligence can cost a life. Do you understand that? Do you understand the gravity of this? One moment of negligence on my part, on your part, and on your part. It can cost life. اور یہ وہ چیز ہے جو نقصان ہم بھر نہیں سکتے. پوری زندگی بھی لگے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, صدقے خیرات کرتے رہیں, یہ وہ گناہ ہے جس کا جواب ہم نہیں دے سکتے.
Lead your hospitals with humility. Lead your hospitals with humanity. Lead your hospitals with sense of responsibility. Lead your hospitals with fear of God in your mind and in your heart. Lead your hospitals with compassion, because the kind of people you deal with, وہ بیچارے اتنے پریویلیج نہیں ہوتے. جیسے آپ کی نیگلیجنس ایک انسان کی اس کو کاسٹ کر سکتی ہے ایک زندگی، اسی طرح آپ کا احساس ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹیفلنس ایک زندگی بچا بھی سکتی ہے. اور قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ آپ کا گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے، یہ آپ کی گائیڈنگ لائٹ ہونی چاہیے. اس کو لکھ کے پلیز اپنے آفس میں لگا لیں. تھینک یو.